اللہ سے پناہ مانگو۔ جو چیپٹر ہمارے پاس ہے اور میں کہہ رہا ہوں آپ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، وہ ہے استغفار۔ زمین اور آسمان کو بدلنے والی چیز ہے یہ۔ حقیقت میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں، ہم لوگوں نے استغفار کی اہمیت کو زیادہ نہیں پہچانا۔ قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی آیتیں ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ اپنے رب کے حضور استغفار کرو۔ سادہ زبان میں عرض کروں، خدا آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لے آئے گا۔ یمددکم باموال و بنین، مال اور اولاد سے تمہاری نصرت کرے گا۔ اتنے اثرات استغفار کے اوپر ہیں۔ اچھا اب میں اپنے آپ سے بات پوچھتا ہوں، میں نے یہ ساری مثلا آیتیں پڑھ لی، روایتیں پڑھ لی، استغفار کے کیا اثرات ہیں، بیک گراؤنڈ بھی عرض کر دیا کہ جب بھی کوئی اچھا کام کروں گا غلطی کا امکان موجود ہے اور میں کروں گا بھی۔ استغفار پہ اہمیت دوں تو کیا کروں، کیسے استغفار کروں؟ اچھا ایک راستہ یہ ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ اپنی زبان کا ورد بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک آدمی کہیں پہ ہمیں ملتا ہے، ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا السلام علیکم۔ جب یہ کہتا ہے السلام علیکم، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سامنے والے کو دعا دے رہا ہے؟ نہیں۔ اگر کسی اور جگہ پہ ہوتا تو ہیلو ہائی کہتا، یہاں پہ یہ السلام علیکم کہتا ہے، سلام کہتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ای میلز وغیرہ کے اندر وہ میسیجز کے اندر سلام لکھا ہوتا ہے۔ ایسا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں دعا دے رہا ہوں اسے؟ نہیں۔ اگر کوئی اس طرح استغفار کرے پھر وہ اثر نہیں ملے گا۔ بھی سوچے سمجھے، ہر جگہ جہاں بیٹھے استغفر اللہ استغفر اللہ جیسے زبان کا ورد بنائے، یہ کافی نہیں ہے۔ تو کیا کریں؟ اپنی زندگی میں سے ٹائم نکالیں، روزانہ 2 منٹ نکالیں، کنسنٹریٹڈ استغفار کریں۔ آپ طے کر لیں مثلا میں نے 30 دفعہ 40 مرتبہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ کیا سوچیں استغفار کہتے وقت؟ پرانے گناہوں کو سوچ، پرانی زندگی کو سوچ۔ مجھے یاد ہے گزشتہ سالوں میں نے اس کے اوپر تفصیل سے ایک دفعہ عرض کیا تھا استغفار کرتے وقت کیا سوچیں۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں وہ ساری تفصیل نہیں دہراؤں گا، لیکن ایک دن استغفار کرے 100 مرتبہ رشتوں کو سوچ کر، 10 مرتبہ ماں باپ کے لیے، 10 مرتبہ بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے، 10 مرتبہ اولاد کے لیے، 10 مرتبہ ہمسایوں کے لیے، 10 مرتبہ رشتہ داروں کے لیے، 10 مرتبہ اساتذہ کے لیے، یہ رشتوں کے اوپر کرے۔ ایک دفعہ استغفار کریں اپنی زندگی کے حساب سے، جب سے پیدا ہوا بالغ ہونے تک 10 مرتبہ استغفار، مثلا اس جگہ سے اس جگہ تک 10 مرتبہ، اس جگہ سے اس جگہ تک۔ یہ جو میں 10 مرتبہ کہہ رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ قم میں ایک علم اخلاق کے ایک بہت ماننے والے استاد تھے، ان سے ملا تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے خطرہ ہے، میری زندگی میں گناہ ہے جو مجھے نہیں پتا بخشے گئے یا نہیں بخشے گئے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس طرح سے کہا، یعنی کہ تمہارے یہاں کبھی چھٹی ہوتی ہے، کوئی چھٹی کا دن آتا ہے؟ میں نے کہا آتا ہے۔ تو کہنے کہ ایک چھٹی کے دن بیٹھ جاؤ، صبح سے شام تک آنکھوں کے گناہوں پہ استغفار کرو۔ کہنے کہ سوچو میں جب سے پیدا ہوا ہوں اس سے لے کے آج تک میں نے آنکھوں سے جتنے گناہ کیے ہیں ٹائم پہ یاد کرو، 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، 14 سال، 15 سال، 16 سال، 17 سال، ایک چھٹی کا دن بیٹھو صرف آنکھوں پہ استغفار کرو، ایک چھٹی کا دن بیٹھو زبان کے گناہوں پہ استغفار کرو۔ میں تو بہت کم کر کے کہہ رہا ہوں 10 مرتبہ کر لیں۔ ایک دن 100 مرتبہ استغفار کرے، 10 استغفار آنکھوں کے لیے، 10 استغفار زبان کے لیے، 10 استغفار کانوں کے لیے، 10 استغفار دل کی غلط خواہشوں کے لیے، 10 استغفار شکم پرستی کے لیے، 10 استغفار شہوت پرستی کے لیے، 10 استغفار خود غرضیوں کے لیے، 10 استغفار میں نے جو لوگوں کے ساتھ برا کیا اس کے لیے۔ زندگی کو استغفار کے نیچے لیا ہے۔ اب آئے کریمہ نے کتنے وعدے کیے ہیں استغفار کے اوپر۔ مثلا کسی نے آ کر امام سے کہا مولا میرا رزق بہت آہستہ آتا ہے، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ مولا میرا رزق بڑھا دیں، اس نے کہا وہ تو اللہ نے طے کیا ہوا ہے رزق، وہ تو آئے گا، سست آتا ہے، بہت ہلکا ہلکا آتا ہے۔ امام نے فرمایا استغفار کرو رزق میں تیزی آئے گی تمہاری، استغفار رزق بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہی یمددکم باموال و بنین۔ تو ایک رزلٹ نکلنا چاہیے۔ دیکھیے آپ بھی ماشاءاللہ اتنے دن سے یہاں تشریف لا رہے ہیں، ہم بھی حاضر ہوتے ہیں، ہر عشرے سے آپ کی اور میری زندگی میں کوئی بھلائی آنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے سورہ حشر کے اوپر بہت اصرار کیا تھا، اب مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ سونے سے پہلے سورہ حشر پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، اس بات کو کہے ہوئے 2 سال ہو رہے ہیں میرے خیال میں، 2 یا 3 سال۔ پھر میں نے تسبیح کے اوپر بہت اصرار کیا ہوا ہے کہ تسبیح کیسے پڑھنی چاہیے۔ اب استغفار پہ بھی پہلے عرض کر چکا ہوں لیکن پھر یاد دلا رہا ہوں کہ دیکھیے 70 مرتبہ استغفار،
100 مرتبہ استغفار روزانہ زندگی کا حصہ بنا. آپ پڑھیں گے مجھے بھی فائدہ ہوگا، لیکن سب سے زیادہ تو آپ کو خود فائدہ ہوگا. وہ چیزیں خدا ختم کر دے گا جس کا نہیں پتا کیا تھا. ہم لوگوں کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں گناہ، کیا جو ہمارے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں وہ خدا کی کتاب سے نکل جاتے ہیں؟ نہیں، ہر چیز مستتر. خدا متعال فرماتے کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھ لی گئی ہے، سامنے آئے گی. ہم بھول گئے تو کیا ہوا، خدا تو یاد رکھے ہوئے ہے. تو یہ استغفار جو یہ ساری چیزیں حل کر دیتا ہے. اور پھر ایک استغفار کبھی موقع ملے تو اپنے برزخ کے وجود کے لیے کر. کچھ لوگوں کے پاس یہاں آنکھیں ہیں وہاں آنکھیں نہیں ہوں گی، کچھ لوگوں کے پاس یہاں ہاتھ ہیں وہاں ہاتھ نہیں ہوں گے، کچھ لوگوں کا یہاں پہ انسانیت کا وجود ہے وہاں جانور کی صورت میں اٹھنا ہے انہیں. ایک دن 100 مرتبہ استغفار کرے برزخی وجود کے لیے کہ خدایا مجھے برزخ میں انسان اٹھانا، مجھے وہ ساری چیزیں جو تو نے دی ہیں اس سے بہتر دینا. ایک دن استغفار کرے برزخ کی ہمسائیگی کے لیے کہ خدایا مجھے برزخ میں بری ہمسائیگی میں مت ڈالنا، مجھے برزخ میں اچھی ہمسائیگی نصیب کرنا. استغفار دولت ہے، کمال کی دولت ہے. تو اس پہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کہتا ہوں، نہیں، یہ کافی نہیں ہے، زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اس سے زیادہ میں اصرار نہیں کر پاؤں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. بہترین رزق کون سا ہے؟ ایک روایت تھی وہ میں ڈھونڈ نہیں پایا، آج بھی میں نے کوشش کی وہ روایت مجھے اس کا ٹیکسٹ مل جائے، وہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن میں نے کہیں پڑھی تھی، اب میرے ذہن میں ہے لیکن اس کا ٹیکسٹ میں چاہتا ہوں میرے پاس ہو تاکہ میں آپ کے سامنے وہ پڑھ لوں. وہ نہیں میں ڈھونڈ پایا. آج اس میں لکھا تھا کہ رزق 20 حصے ہیں، سب سے پست حصہ مال ہے، سب سے پست مال ہے. جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے اپنے حافظے سے پڑھ رہا ہوں، اس میں غلطی کا امکان ہے لیکن کم و بیش ایسے تھا. سب سے پست حصہ رزق کا مال ہے. تو مثال کے طور پر سامنے والا پوچھتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ تو مثال کے طور پر یہ کہ آج آپ کو ایک توفیق مل گئی، آپ نے ایک اچھا کام کر لیا، یہ بھی رزق ہے. یہ رزق ہے. یہ جو بار بار اہل بیت اللہ سے کہتے ہیں اے خدا میں تجھ سے رزق مانگتا ہوں، کیا وہ صرف پیسہ مانگ رہے ہو؟ نہیں، یہ کہ آپ کو زندگی میں ایک توفیق ملی کہ آپ نے کسی کی زندگی میں آسانی ڈال دی، یہ بھی رزق ہے. یہ کہ توفیق ملی کہ توبہ کی ہے، یہ بھی رزق ہے. یہ بھی رزق. اچھا، اپنی زندگی میں رزق کیسے بڑھاؤں؟ جو اچھائیاں دیتے رہو گے خدا اس رزق کو بڑھاتا رہے گا. پیسہ دو گے پیسہ بڑھا دے گا، خوشیاں دو گے خوشیاں بڑھائے گا، علم دو گے علم بڑھائے گا. یہ خدا کا نظام ہے. اور سب سے بڑا کام دنیا میں کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایسے دعوے کر رہا ہوں، سب سے بڑا، سب سے فضیلت، لیکن جو مجھے سمجھ میں آئے وہ عرض کر رہا ہوں. زندگی میں سب سے بڑا کام کیا ہے؟ کسی انسان کو اللہ کے نزدیک لے کے جانا، سب سے بڑا کام. کسی کا پیٹ بھرو گے نا چند گھنٹے کے لیے صرف سکون ملے گا. کسی کو گھر دو گے 25-30 سال وہاں رہ لے گا. کسی کے بچے کو تعلیم دو گے نہیں معلوم تعلیم کے ساتھ کیا کرے گا. کوئی انسان جو اللہ سے دور ہو اس کو اللہ کے نزدیک لے آؤ. اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا کام یہی. ایک مکالمہ ہے، اللہ نے گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ میرے لیے کیا کیا؟ فرمایا میں نے عبادتیں کی. اللہ نے کہا تم نے اپنے ثواب کے لیے کیا، جہنم سے بچنے کے لیے کیا، یہ بتاؤ میرے لیے کیا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا فوراً دیکھ لیا کہ مجھے خدا سے پوچھنا ہے. فرمایا کہ اے خدا یہ بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ یہ ادب میں سے ایک ادب یہ تھا. بہرحال تو کہا کہ میرے لیے کیا کر سکتا ہوں تیرے لیے خدا؟ کہا ان بندوں کو میرے نزدیک لاؤ جو مجھ سے خفا ہو کے دور چلے گئے، ان کو میرے نزدیک لاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا میں ایک کام کیسے کروں؟ وہ تو ناراض ہو کے چلا گیا، اپنی جہالت میں چلا گیا ہے، نادانی میں اسے نزدیک کیسے لاؤں؟ کہا اس کو یاد دلاؤ کہ میں نے اس کو کتنی نعمتیں دی ہیں، اس کو میری نعمتیں یاد دلاؤ. شرم کرے گا تو واپس آئے گا. انسان ایک کام کرے اپنی نعمتوں کو یاد کرے جو اس کو خدا نے دی ہیں، استغفار کرے، حمد کرے. یہ دو کام اگر انسان اپنی زندگی میں سنبھال لے. استغفار کے لیے میں نے عرض کر دیا روزانہ 70 مرتبہ، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرو. اچھا مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا لیکن تسلی کے لیے عرض کر رہا ہوں، کتنے منٹ لگ جائیں گے؟ 4 منٹ 5 منٹ. اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہ کہتے ہوئے کہ میں کہوں 5 منٹ لگ جائیں گے. 1 گھنٹہ بھی لگتا تو شاید کرنا چاہیے تھا، لیکن اس میں تو 5 منٹ لگیں گے. اب زندگی میں 5 منٹ کتنے ضائع کرتا ہوں میں؟ بے حساب. اس پہ کیوں نہیں وقت لگاتا؟ جو بھی انسان یہ کہتا ہے نا میرے پاس عبادت کا وقت نہیں ہے، میرے خیال میں 99% جھوٹ بولتا ہے. وقت ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، دلچسپی نہیں ہوتی، صرف یہ مسئلہ ہے. وقت بہت ہے،
وقت کا مسئلہ نہیں ہے. ڈرائیونگ کر رہے ہو ذکر کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال ایک استغفار اور ایک خدا کی حمد یہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے.